إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ النحل رکوع نمبر 14 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدل دیتے ہیں آیتاً کوئی آیت، مکان آیا کسی دوسری آیت کی جگہ پر، واللہ اعلم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بما ينزل اس کو جو وہ نازل کرتا ہے۔ قالوا تو وہ سب کہتے ہیں، انما یقیناً انتا آپ مفتر گھڑنے والے ہیں، بلکہ اکثرہم ان کے اکثر لا یعلمون وہ سب نہیں جانتے۔ قل آپ کہہ دیجئے، نزلہ نازل کیا ہے اسے روح القدس نے، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کے حق کے ساتھ، لیثبت الذین تاکہ وہ ثابت قدم رکھے، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور بلا شبہ یقیناً ہم، نعلم ہم جانتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، یقولون وہ سب کہتے ہیں، انما یعلمہ کہ بے شک وہ سکھاتا ہے اسے، بشرن ایک آدمی، ایک انسان سکھاتا ہے یہ قرآن، لسان زبان، الذی اس شخص کی جو، یلحدون کہ وہ سب غلط نسبت کر رہے ہیں جس انسان کی طرف، الیہ اس کی طرف، اعجمی وہ عجمی ہے، وہذا اور یہ قرآن، لسان زبان ہے، عربی عربی مبین واضح، ان الذین بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا انہیں اللہ، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین بے شک یفتری وہ باندھتے ہیں، الکذب جھوٹ، الذین وہ لوگ جو، لا یؤمنون بآیات اللہ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیتوں پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ اور وہی لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ من کفر باللہ جو کفر کرے اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانی اپنے ایمان کے بعد، الا من اکرہ مگر جو مجبور کیا جائے، وقلبہ اور اس کا دل مطمئن ہو، بالایمانی ایمان کے ساتھ، ولیکن اور لیکن، من شرح جو کھول دے، بالکفر کفر کے ساتھ، صدرن اپنا سینہ، فعلیہم غضب من اللہ ان پر غضب ہے اللہ کی طرف سے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک یہ، بانہم اس وجہ سے کہ انہوں نے، استحب الحیات الدنیا انہوں نے پسند کیا، محبوب رکھا دنیا کی زندگی کو، علی الآخرت آخرت کے مقابلے میں، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، لا یہدی وہ نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین کفر کرنے والی قوم کو۔ اولئک الذین وہ سب، الذین جو، طبع اللہ کے مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں پر، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، واولئک ہم الغافلون اور وہی لوگ، ہم الغافلون وہی غافل ہیں۔ لا جرم یقیناً بلا شبہ، انہم کہ بے شک وہ، فی الآخرت آخرت میں، ہم الخاسرون وہی سب خسارہ پانے والے ہیں۔ ثم پھر، ان ربک بے شک آپ کا رب، للذین ان لوگوں کے لیے، ہاجروا کہ جن سب نے ہجرت کی، من بعد ما اس کے بعد کے، فتنوا وہ سب آزمائے گئے، ثم جاہدوا پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا اور ان سب نے صبر کیا، ان ربک بے شک آپ کا رب، من بعدہا اس کے بعد، لغفور الرحیم یقیناً بہت بخشنے والا، رحیم بڑا مہربان ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا ہمارا۔ ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں آج کے سبق میں بھی۔ پہلی بات تو وہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جو پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت کو بدل دیتے ہیں، پہلے کوئی اور حکم، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ حکم ختم کر کے، منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل کرتے ہیں، جس کو ناسخ منسوخ کہتے ہیں۔ پہلے پارے میں تھا، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نہیں کسی آیت کو منسوخ کرتے مگر اس کی مثل، اس جیسی یا اس سے بہتر اور حکم ہم نازل کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً
اور جب ہم بدلتے ہیں کسی آیت کو کسی اور آیت کی جگہ پر تو اللہ تعالی واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے بما ینزل کہ اس نے کیا نازل کرنا ہے۔ یہ نا دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے کہ آیت بھی منسوخ کر دی گئی اور اس کا جو ہے اس کی تلاوت بھی منسوخ کر دی گئی، حکم بھی منسوخ اور تلاوت بھی منسوخ۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حکم تو منسوخ کر دیا جاتا ہے لیکن تلاوت منسوخ نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ، یہ نا اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ جس طرح ایک مثال سے سمجھے کہ ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ علاج کر رہا ہے، وہ ایک دوائی دیتا ہے مریض کی طبیعت کے مطابق، جب طبیعت کو سنبھلنے لگتی ہے تو وہ پہلی دوائی کو وہ ختم کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، اب دوسری دوائی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جب مکہ کے حالات تھے وہ کچھ اور تھے، ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے شراب کو جو حرمت کا اعلان وقفے سے کیا گیا، پہلے یہ کہا گیا کہ اس میں جو ہے وہ نفع نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، تمہارے لیے نقصان ہے، پھر اسی طرح اور بھی باقی کئی چیزیں تھیں جو تدریجاً جن کو ختم کیا گیا آہستہ آہستہ کر کے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں جب اسلام مضبوط ہو، جس طرح شروع دور میں جب یہ صورت نازل ہوئی، اس وقت جو ہے مکہ کا دور تھا، اس وقت ابھی جہاد جو ہے اس کی مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی، حالانکہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہوتی تھی، لیکن جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن جب بعد میں مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں پہ ہے کہ اذن للذین، ہم آگے چل کے پڑھیں گے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی اب ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا، پھر جا کے اجازت ملی، پہلے اجازت نہیں تھی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روکا ہوا تھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، کچھ نہیں کرنا، بلکہ ظلم ہو رہا تھا صحابہ کرام پر، کسی کو جو ہے تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، عرب کے صحراؤں میں گھسیٹا جاتا تھا، اور ابو جہل جو ہے وہ ظلم کرتا تھا، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے اس نے، حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں اس نے لوہے کی سلاخیں پھیر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے تھے اصبروا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، آپ صبر کی تو تلقین کر رہے تھے لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، لڑائی کی اجازت نہیں تھی، وہ اور احکام تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بعد میں احکام پھر بدلے، اور پھر یہ کیا تھا کہ جب پہلے ایک حکم ہوتا، کچھ عرصے کے بعد، جو اصل مقصد ہے یہاں اس آیت کا جو مفہوم ہے، جب ایک حکم ختم کر کے اللہ تعالیٰ دوسرا حکم دیتے ہیں، قالو، تو وہ سب کہتے ہیں انما انت مفتری، تو گھڑنے والا ہے معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑتے ہیں کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پہلے حکم اور ہے، اب حکم بدل کیوں گیا ہے، ٹھیک ہے، پہلے حکم اور تھا، اب حکم اور کیوں ہو گیا، تو اس لیے وہ اس کو کہتے کہ یہ گھڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کب کس چیز کی ضرورت ہے، کب کس حکم کی ضرورت ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر جانتا ہے کہ کس دوائی کو کب استعمال کرنا ہے، اسی طرح کون سا حکم کن حالات میں مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے فائدے کا باعث ہے۔ تو اسی طرح آج بھی حالات اور اسباب کے تحت حکم دیکھے جائیں گے، احکام دیکھے جائیں گے۔ اب ایک بندہ مجبور ہے، آگے ابھی مسئلہ آ رہا ہے اسی میں، ایک بندہ جو ہے وہ خوشی میں آ کر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، باتیں کرتا ہے اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تو وہ کافر ہے۔ اس کا حکم کیا ہے کہ خوشی میں، دل کی خوشی کے ساتھ وہ اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، تو کافر، دین اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب اس کے مقابلے میں اور بندہ جس کو مجبور کر دیا گیا، وہ دل اس کا مطمئن نہیں ہے، اس پر زبردستی کی جا رہی ہے، وہ زبردستی اس سے موقف جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، وہ بات کر دیتا تو اس پر نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت نے کسی بندے کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ طلاق دو اپنی بیوی کو، مجبور کر دیا گیا، مجبور کر کے اس کو طلاق اس سے لے لی گئی، تو طلاق نہیں ہوگی، وہ تو مجبور ہے بیچارہ، جان بچانے کے لیے اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کب کون سا حکم جو ہے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، کیا حکم نازل کرنا چاہیے۔ یہ لوگ جو دین اور اسلام کی حکمتوں کو نہیں جانتے، ان سے واقف نہیں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں قرآن، جبکہ اللہ رب العالمین اسی کی حکمت کو بتا رہے ہیں کہ اصل کس لیے اللہ تعالیٰ حکم نازل کرتے ہیں، اور ایک حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم نازل کرنے کی کیا حکمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا قل نزلہ روح القدس، آپ ان سے کہہ دیں، یہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ گھڑ لیتے ہیں اپنی طرف سے، ان سے کہیں، دو ٹوک بات کریں، نزلہ روح القدس، اس قرآن کو اتارا ہے روح القدس نے۔
اس پاکیزہ روح اصل جو ہے وحی کو بھی کہتے ہیں روح، القدس، قدس کا معنی پاکیزہ، اس پاکیزہ فرشتے نے، جبریل امین نے اتارا اس کو من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، لیثبت الذین، تاکہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اس قرآن پر ایمان لانے والوں کے لیے ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے احکامات بھی اسی لیے بدلتے ہیں تاکہ ان کو دیکھا جائے اب ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون سے احکام ان کے لیے فائدہ مند ہیں، کون سے احکام اب جو ہے ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، حق کے ساتھ نازل کیا، لیثبت الذین، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہدن، اور اسی میں ہدایت ہے، وبشرا، اور اسی قرآن میں خوشخبری ہے، کن کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمْ، اور بلا شبہ یقینا، نعلم، ہم جانتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، یقولون، وہ سب لوگ، وہ کافر کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایک انسان سکھاتا ہے، اسے سکھاتا ہے ایک انسان. یہ آتا ہے روایات میں، تفاسیر میں، کہ ایک غلام تھا، عیسائی رومی غلام تھا، وہ مدینہ میں، مکہ میں رہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے تھے، اور اس کے پاس تورات اور انجیل کا علم تھا، تورات کو بھی جانتا تھا، انجیل بھی جانتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے تھے. اب ان لوگوں نے کیا کہا کہ وہ غلام جو ہے اس کے پاس تورات کا بھی علم ہے، انجیل کا بھی علم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں، تو لہٰذا اسی سے سیکھ کے آتے ہیں. یہ الزام لگایا آپ پر کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ اس بشر نے سکھایا اس کو، لسان الذی، زبان اس شخص کی جس کی طرف یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں نا، غلط نسبت کر رہے ہیں جس کی طرف، کہ وہ سکھاتا ہے. اس کی زبان کیا ہے؟ اعجمی، اس کی زبان تو عجمی ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پر لفظ اعجمی ہے، عجمی نہیں، ترجمے میں تو عجمی لکھا ہے نا. اعجمی اصل اس کو کہتے ہیں کہ جو عربی آتی ہو اس کو، اس کی اصل زبان عربی نہ ہو، عربی آتی ہو لیکن فصیح نہ ہو اس کی عربی، اس کو اعجمی کہتے ہیں. عجمی اصل کہتے ہیں جو عرب سے نہ ہو، عجم سے ہو. ٹھیک ہے، کہ جس کی طرف نسبت کریں، دونوں معنی ہے اس کے، یا تو وہ غیر عربی ہے، عربی نہیں، یا اس کو کچھ نہ کچھ عربی آتی تو ہے لیکن اپنی زبان کی فصاحت کو کھول کر وہ بیان ہی نہیں کر سکتا. ہوتے ہیں نا بعض لوگ، ان کو اپنی مادری زبان بھی، اس زبان میں بھی اپنا معافی ضمیر صحیح طریقے سے بیان کرنا نہیں آتا. تو یہ قرآن تو بڑا فصیح ہے، کتنی وضاحتیں کرتا ہے. جس بندے کی طرف نسبت کر رہے ہو ذرا اس کو دیکھو تو صحیح، کیا اس کو کھل کے بولنا بھی آتا ہے؟ وہ اس قدر فصاحت کے ساتھ بول بھی سکتا ہے؟ اس کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ اعجمی، وہ تو عجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں اور واضح فصیح ہے. تم سے بڑے بڑے جو ہے تمہارے ماہر زبان کے اور عربی کے دان، عربی دان اور بڑے بڑے شاعر، وہ اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے. اور یہ عام سا بندہ جس کو عربی بھی جو ہے ٹوٹی پھوٹی آتی ہے، صحیح نہیں آتی، وہ کیسے اس قرآن کو بنا سکتا؟ یا ہے بھی وہ عجمی، غیر عربی ہے، اس کی زبان ہی عربی نہیں، تو یہ قرآن وہ کیسے جو ہے سکھا دیتا ہے؟ یہ تو سراسر زیادتی اور جھوٹ ہے. ذرا عقل سے تو کام لو نا. یہ کتنی فصاحت والا قرآن، اور کتنا جو ہے تمہارے لیے ایک مکمل معجزہ ہے کہ بڑے بڑے شاعر اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، بڑے بڑے فصیح وہ مان گئے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے. آگے کیا کہا؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. کہ جو ایمان لاتے ہیں ہدایت انہیں ملتی ہے اس قرآن کے ساتھ، جو نہیں مانتے، نہیں ایمان لاتے، ان کو ہدایت نہیں ملتی، ان کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو چکے ہیں. یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ اللہ رب العالمین یہدی الیہ من اناب، اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرے، جو کوشش کرے، جو کوشش ہی نہ کرے، جو بے پرواہ ہو، جو مستغنی ہو. اس طرح سورہ عبسہ میں ہے نا، اما من استغنا فانت لہ تصدی، جو بے پرواہ ہے آپ اس کے پیچھے کیوں لگتے ہیں؟ جانے دیں اس کو، نہیں مانتا نہ مانے. تو ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، نہیں مانتے، ان کو جھٹلا دیتے ہیں، اور اندر تو ہے نا ایمان قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو دباتے رہتے ہیں، نہیں اس کی بات کو مانتے، تو لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم،
ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتر، اب اس بات کا مزید جواب دیا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ گھڑ لیتے ہیں بات، تو کیا کہا؟ انما یفتر الکاذب الذین، بے شک جھوٹ تو وہ گھڑتے ہیں لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، جن کا روز آخرت پر ایمان نہیں ہے، جن کا مرنے پر ایمان نہیں، مر کر دوبارہ اٹھنے پر ایمان نہیں، اللہ کے سامنے حاضری دینے کا پر ایمان نہیں ہے ان کا۔ غلط کام تو وہ کریں گے نا جن کا ایمان ہو کہ اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے اور اللہ کے سامنے پیشی ہے، اللہ نے ساری زندگی کا حساب دینا ہے، اس رب نے بھیجا ہے، ساری قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں، نعمتیں اسی نے دی ہیں، اور ایک دن آنے والا ہے کہ ہم سب نے اس کے سامنے، اس کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ جس کا یہ ایمان ہو وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ وہ تو کسی انسان پر جھوٹ نہیں بول سکتا نا۔ جھوٹ تو وہ بولتا ہے لا یؤمنون بآیات اللہ، جس کا اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی لوگ جھوٹے ہوتے ہیں جن کا ایمان نہیں ہوتا، جن کا ایمان نہیں ہوتا وہی لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، آج کلمہ پڑھنے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑی سی بات کے لیے، اپنی جو ہے بات منوانے کے لیے جھوٹ بول لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے پیغمبر، کیا مومن جو ہے، کیا مومن سے زنا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کبھی کبھار ایسے ہو سکتا ہے مومن سے۔ آپ نے فرمایا کیا مومن، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر کیا مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کبھی کبھار ایسے ہو سکتا ہے کہ مومن بزدلی دکھا جائے، ڈر جائے وہ کسی سے۔ آپ سے یہ پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر کیا مومن جو ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ مومن سے باقی گناہ ہو سکتے ہیں لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور آپ نے پھر یہ آیت تلاوت کی، انما یفتر الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ وہ لوگ باندھتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ورنہ مومن اللہ پہ ایمان رکھنے والا، دوسری کمی کوتاہیاں تو اس سے ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، ان پر وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہوتا۔ جھوٹ اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جھوٹ جو ہے، جھوٹ یہ برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ جب بندہ یہ تہیہ کر لینا میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اس کی زندگی سدھر جائے گی، سیدھی ہو جائے گی، گناہ ہٹ جائیں گے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ جو ہے کہیں جاتا ہے ڈیوٹی پر، اکثر لوگ جاتے ہیں ٹائم پہ، کہیں جانا ہوتا ہے حاضری دفتر میں یا کہیں ملازمت کرتے ہیں تو جانا ہے۔ اب کیا ہے کہ وہاں حاضری کے ٹائم اگر کوئی پوچھے گا تو یہ کیا کہے گا؟ چلو کیا کہتے ہیں، بہانہ کرتے ہیں، ٹریفک میں پھنس گئے تھے، یہ ہو گیا تھا فلاں۔ اب جب دل میں یہ ہو کہ جھوٹ تو نہیں بولنا نا، صبح صبح جا رہے ہیں وہاں جا کے جھوٹ بولیں گے تو کیا کرے گا؟ ٹائم پہ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک بندہ جو ہے چوری کرنے جا رہا ہے، جھوٹ نہیں بولنا اس نے، تو پہلے سے سوچے گا نا یار میں نے جھوٹ تو نہیں بولنا، راستے میں کسی نے پوچھ لیا تو کیا کہوں گا، چوری کرنے جا رہا ہوں۔ تو جھوٹ اگر انسان تہیہ کر لے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، انسان کی زندگی کے گناہ، اکثر گناہ جو ہیں وہ جھوٹ کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر گناہ میں اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ورنہ تو پتہ چل جائے گا نا لوگوں کو۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ جھوٹ نہ بولیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ہنسانے کے لیے، مذاق کے لیے۔ اور یہ جھوٹ بھی کتنا مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں، ایسے مذاق میں۔ اور کئی جو ہے وہ مزاحیہ پروگرام ہوتے ہیں، محفل مزاح جسے کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بول بول کے ہنسایا جا رہا ہوتا ہے، جھوٹ ہی ہے نا۔ اور پھر اس سے بڑا دیکھیں ہماری یہ فلمیں، ڈرامے، کارٹونز، یہ کیا ہیں؟ پوری پوری سٹوریاں جھوٹ پہ۔ اور کئی لوگ تو بڑے منہ پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں جی اس میں جو ہے کوئی اصلاح کے پہلو بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں۔ جس کی بنیاد جھوٹ پر رکھ دی گئی اس میں سے اصلاح کیا لیں گے آپ؟ اس کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے۔ پورا ڈرامہ نہیں دیکھا نا، جس کا نام ہی ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے نا۔ اس میں باپ بھی جھوٹا بنایا گیا، ماں بھی جھوٹی بنائی گئی، اور بعض دفعہ تو
जो है महरम रिश्तों को, महरम रिश्ते होते हैं इनमें काम करने वाले, उनको जो है बहन भाइयों को खामन बीवी बना दिया गया। और फिर कभी कभी ऐसे होता है वो हकीकत में जो है मियाँ बीवी हैं और ड्रामे में उनको बहन भाई बना दिया गया है, या जो है हकीकत में मियाँ बीवी, वहां भी वो मियाँ बीवी बने और फिर तलाक दे दी, कि ड्रामे में तलाक दे दी, मजाक में तलाक दी, तलाक तो हो गई। तो ये झूठ है, इनकी बुनियाद झूठ पर है। और ये क्यों पजीराई मिल रही है कि झूठ बोलने की, झूठ सुनने की और झूठ देखने की हमारी कौम की आदत पड़ चुकी है कौम को। और हमें हुक्मरान भी वही मिले हैं जो झूठे वादे करते रहते हैं हमेशा हमसे, ठीक है ना। तो तहिया करें, अल्लाह से माफी मांगे कि हमने झूठ नहीं बोलना, झूठों से दोस्ती नहीं लगानी, सच्चा बनना है। और एक और हदीस मेरे ज़हन में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा जो है सच बोलता है, सच की तलाश में रहता है, हमेशा सच बोलता है, झूठ से बचता है, तो वो हत्ता युक्तब इंदल्लाह सिद्दीका, अल्लाह के यहाँ भी उस बंदे का नाम सिद्दीक लिख दिया जाता है, क्योंकि वो हमेशा सच बोलता है, सच की तलाश में रहता है, सच्चों की महफिल में जाता है, सच्चों को अपना दोस्त बनाता है। और उसके मुकाबले में वो बंदा जो झूठ बोलता है, फिर झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलता रहता है, उसके झूठ लिखे रहते हैं, हत्ता कि उसका नाम अल्लाह के यहाँ युक्तब इंदल्लाह फिल कज़्ज़ाबीन, और उसका नाम अल्लाह के यहाँ झूठों में लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर कहीं भूल कर गलती से झूठ बोला है हमने, तो माफ़ी मांगे अल्लाह से, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, और आइंदा के लिए अल्लाह से ये तहिया करें कि अल्लाह हमने झूठ नहीं बोलना। बाकी गुनाह भी हैं, उनकी भी माफ़ी मांगें, ये नहीं कि वो कबीरा गुनाह जो है वो माफ़ हो जाएंगे, नहीं, उनकी भी माफ़ी मांगें। लेकिन ये जो गुनाह जो यहाँ पे आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन में झूठ नहीं हो सकता, ठीक है, तो इससे बचने की भरपूर कोशिश करें। इससे बचेंगे तो दूसरे इसके साथ जो मिले हुए गुनाह हैं उनसे भी हम बच सकेंगे। ला युमिनूना बिआयतिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून मन कफ़र बिल्लाहि, अब यहाँ और वो आयत आ रही है जिसका मैंने अभी हवाला दिया। मन कफ़र बिल्लाह, जो बंदा कुफ्र करे अल्लाह के साथ, मिन बादी ईमानी, ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद दिल मुतमिन हो गया, इस्लाम पे आ गया, अब कुफ्र करता है। कुफ्र क्या है कि अल्लाह के बारे में गलत जुमले कह दे, कुरान के बारे में गलत जुमले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कर दे, तौहीन आमेज जुमले बोल दे, तो वो कुफ्र है, ठीक है ना। और इल्ला मगर वो बंदे जो मजबूर कर दिए गए, जिन पर जबरदस्ती की गई, ये असल आया था साहबे कराम, हजरत गालिबन अम्मार हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो कहने लगे कि मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया गया, मुझे बहुत तकलीफ दी गई और मुझे तब तक नहीं छोड़ा गया जब तक मैंने आपके बारे में जो है नाज़ेबा अल्फाज नहीं कहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अम्मार ये बताओ कि आपका दिल ईमान पर मुतमईन था? तो वो कहने लगे हाँ अल्लाह के पैगंबर, दिल तो मुतमईन था, मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए लफ्ज़ कह दिए। तो फिर ये आयत नाज़िल हुई, ठीक है ना। और भी कई सहाबे कराम थे जिन पर जुल्म और ज़्यादतियां होती थी, तकलीफ उनको दी जाती थी, और क्या कहा जाता था कि अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम जो है ये बात कह दो। बल्कि इस तरह के कई वाक़यात भी मिलते हैं। एक सहाबी हजरत गालिबन खुबैब हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको ना फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया, फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया, और अभी उनको जो है फांसी दे देनी थी। और उनसे आकर उनका मालिक कहता है कि आज जिनका तुमने कलमा पढ़ा है, जिनकी खातिर तुम्हें जो है आज फांसी पे लटकाया जा रहा है, तुम ये कह दो कि आज काश मेरी जगह पर माअज़ल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आगे से वो साहबी रोने लगे, कहते हो तुम मुझसे ये कहलवाना चाहते हो कि मैं बच जाऊं और अपनी जगह पर अपने प्यारे पैगंबर, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाके खड़ा कर दूं, उनको यहां पे मेरी जगह पे हो। मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मेरी 100 जाने हों और सारी जानों को इसी तरह फांसी के फंदे पे लटका कर वो खत्म हो जाएं, और उसके मुकाबले में मेरे पैगंबर को एक कांटा भी चुभे, मैं तो इतने भी गवारा नहीं करता। उनका ईमान ये था, ठीक है ना। वो इतने भी थे, अपने जानों के टुकड़े करवा दिए उन्होंने, लेकिन अपनी जुबान से कलमा कुफ्र अदा नहीं किया। यहां ये है कि एक है राह अजीमत, इजाजत दी गई है यहां पे कि कुफ्रिया कलमा कहने के लिए तुम्हें मजबूर किया जाता है, पिस्टल रख दिया जाता है कि ये कहो ये बात, वरना मार दिया जाएगा। अपनी जान बचाने की इजाजत है, लेकिन एक बंदा नहीं बचाता अपनी जान और
अल्लाह के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई कुफ्रिया जुमला नहीं बोलता तो वो राह अजीमत का राही है, उसको जो अजर मिलने वाला है, जो सवाब मिलने वाला है वो औरों से भी ज्यादा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि सैयद शुहदाए हमजा, शुहदा के सरदार जो हैं वो हजरत हमजा हैं, और उसके बाद वो बंदा जिसने कलमा हक कहा, जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहा, डट गया और उसको शहीद कर दिया गया, डट गया उसने, कलमा कुफ्र नहीं कहा, ठीक है ना। तो ये अजर है लेकिन इजाजत है, ठीक है। वक़ल्ब मुतमइन्नुम बिल ईमान, उसका ईमान जो है, दिल ईमान पर मुतमइन है तो उसके लिए कोई जो है पकड़ नहीं है, इजाजत है उसको। वलाकिन मन शरह बिल कुफ्र, लेकिन जो शरह सदर के साथ कुफ्र करेगा, दिल की खुशी के साथ कुफरिया जुमले बोलेगा तो उस पर पकड़ है। फ़अलैहि ग़ज़बुम मिन अल्लाह, उस पर अल्लाह गज़ब है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है। ज़ालिका बिअन्नहुम मुस्तहब्बुल हयातुद दुनिया, किस लिए है कि उन्होंने दुनिया को तरजीह दी। ये क्यों होता है? ये कभी ऐसे नहीं हो सकता कि ईमान आए दिल में और फिर शक पैदा हो जाए उसके बारे में, नहीं, ऐसे नहीं होता। बल्कि क्या होता है, ईमान तो आ गया दिल में, उस ईमान की कमजोरी की वजह से अब क्या हुआ, अभी पुख्ता नहीं हुआ था, इस्लाम आया, कबूल किया, दुनिया की लालच आ गई, माल की लालच आ गई, हिर्स और हवस आ गई, तो इसलिए छोड़ दिया, इस्लाम को छोड़ दिया, ठुकरा दिया। तो ये है इस्तहब्बुल हयात दुनिया, उन्होंने दुनिया की जिंदगी को महबूब समझा और दुनिया के फायदों को ले लिया। ये आफरें सहाबा कराम को भी कराई गई, ठीक है ना। जिस तरह आज कई लोग बड़े बड़े दीन के दाई और बड़े बड़े जो है मजहबी लीडर वो बिक जाते हैं, काफरों के हाथे चढ़ जाते हैं, उनके मुल्कों में जाके रहते हैं और वहीं उनसे जो है पैसे और सारी दौलतें और सब कुछ वो देते हैं और फिर उनसे इस्लाम के खिलाफ और इस्लामी ममालिक के खिलाफ उनसे जो है अपने मफादात लेते हैं और नुकसान करवाते हैं, दीन का भी नुकसान करते हैं, इस्लाम का भी नुकसान करते हैं। आज तो कई लोग कमजोर ईमान वाले बिक जाते हैं ना, कई जो है वो बरतानिया में जाकर दूसरे गैर मुस्लिम तंजीमों के पास जाकर बैठे हुए हैं और उनकी तंजीमें पाकिस्तान में चल रही हैं, बैठे वो वहां हैं, वहां से सारा कुछ कर रहे हैं। ये आफरें उस वक्त के दौर के जो बड़े बड़े बादशाह थे उन्होंने सहाबा कराम को भी की थी, आपको हुकूमत में हिस्सा देंगे, इतनी जमीनें देंगे, इतनी जायदाद, आप हमारे साथ मिल जाएं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। सूरह तौबा में एक वाकया हमने पढ़ा था ना, सूरह तौबा, वो तौबा का जो वाकया है तकरीबन आखिर से 2 रुकू पहले, सूरह तौबा का आखिरी रुकू, इससे 2 रुकू पीछे जो है वो रुकू अगर आप सुनेंगे तो उसमें वो मौजूद है। वो वाकया मैंने तफसीलन वो बताया था कि उस वक्त रोम के बादशाह की तरफ से खत आया था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज थे अपने एक सहाबी से कि जिनसे गलती हो गई। उसने कहा आओ मेरे पास, तुम इतने बड़े हो और तुम्हें जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत नहीं दी, आओ मैं सरदार हूं, मैं बादशाह हूं, मैं तुम्हें अपनी बादशाही में शरीक करता हूं। लेकिन उन्होंने फौरन उस खत को फाड़ दिया और कहा ये मेरे लिए बड़ी आजमाइश है। अब इसी तरह एक और वाकया आता है, हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफीर बना के भेजा था किसरा की तरफ, ईरान की तरफ, वहां से वो वापस आ गए। किसरा ने जो है वो खत फाड़ दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत। तो आपने कहा कि इसकी सल्तनत को भी इस तरह टुकड़े टुकड़े कर, वो वैसे ही हुआ। फिर हजरत उमर के दौर में उनको हजरत उमर ने भेजा था कैसर की तरफ, रूम की तरफ, रूम के बादशाह की तरफ। अब उस बादशाह ने जो है हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को पकड़ लिया और कैद किया और फिर बड़ी आफर दी, कहा कि मैं आपको अपनी बादशाहत में शामिल करता हूं, आप ईसाइयत को कबूल कर लो, इस्लाम छोड़ दो, ईसाई बन जाओ, दुनिया की दौलतें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। क्या जाके वहां करेगो, बादशाहत में शरीक करते हैं, आपको जो चाहोगे वो मिलेगा, ऐशो इशरत, दुनिया के ऐशो आराम, शराबें, कबाब, औरतें जितने के साथ कहो तुम्हारी शादियां कर देते हैं, तुम्हें दे देते हैं, लौंडियां, तुम्हारे नौकर चाकर होंगे, सब कुछ होगा, दुनिया के सारे आयाशी के सामान सामने रखे। कहा कि नहीं, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता, ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी ना। उन्होंने दुनिया को ठोकर मार दी। कहा कि अच्छा, मेरी आफर को आज तक किसी ने नहीं ठुकराया, तुम ठुकरा रहे हो। फिर कैद कर दिया, कैद किया और फिर जो है उनको जो है लाया गया उनको कत्ल करने के लिए। फिर एक बहुत बड़ी देग, उसमें तेल रखा गया, तेल, उसके नीचे आग जलाई गई, तेल को गर्म किया गया। तेल जब गर्म हो गया, खोलने लगा, हजरत अब्दुल्ला के एक और कई और मुसलमान भी कैद थे उसकी कैद में,
تو ایک اور مسلمان کو لایا گیا اور ان کے سامنے جو ہے کھولتی ہوئی دیگ میں ان کو ڈال دیا گیا. جیسے یہ ڈالے گئے جسم فوراً جو ہے وہ جلنے لگا, پگھلنے لگا, اور وہ تڑپتے تڑپتے فوراً جو ہے وہ شہید ہو گئے. حضرت عبداللہ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں نا اس کی کیفیت, ہو ایسی کیفیت دیکھنا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور بندہ پھر پتا ہو گیا ابھی میرا نمبر لگنے والا ہے, اس کو کیا کہ, اور پھر دوسری طرف آفر ہے دنیا کی, کرنا کیا ہے, ایمان چھوڑنا ہے. اب یہاں پر اجازت بھی ہے, دل تو مطمئن ہے نا, زبردستی کیا جا رہا ہے, زبردستی تو اجازت دی ہے نا, لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام راہ عظیمت پر چلے. حضرت عبداللہ بن حذافہ کو لایا گیا, کہا کہ اب آپ کا نمبر ہے. پہلے وہ دیکھ رہے تھے, کہا کہ اب آپ کو اسی طرح اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا جائے گا. ذرا اپنے آپ کو وہاں رکھ کے تصور کریں, آج تو ہم تھوڑی سی دنیا کی خاطر ہم جو ہے اپنا آرام نہیں چھوڑ سکتے. صبح کی اذان ہو تو ہم بستر نہیں چھوڑ سکتے. اتنی بڑی قربانیاں ہم دین کے لیے کیا دیتے. اپنے آپ کو تو دیکھیں نا ہم نے کیا کیا ہے. ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے ان کے مقابلے میں. ان کا کتنا بڑا ایمان تھا, کتنا ایمان تھا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کتنے کمزور ہیں. ہم تھوڑے سے فائدے کے لیے جھوٹ بول لیں, ہم تھوڑی سی دنیا کی لذت کے لیے, دنیا کے عیش و آرام کے لیے آخرت کے ہمیشہ کے عیش و آرام کو جو ہے وہ ترک کر دیں. ان کو لایا گیا, کھولتی ہوئی دیگ کے سامنے جب کھڑا کیا گیا, آنکھوں سے آنسو آ گئے, رونے لگے. ان کے نوکروں نے کہا بادشاہ کو, حضرت یہ تو رو رہا ہے. آنکھوں سے کہا اس کو واپس لے آؤ, لگتا ہے اب مان جائے گا. واپس لے آئے, کہا کہ ہاں رو رہے ہو, کوئی ارادہ بدل گیا ہے, ابھی بھی آفر باقی ہے, آؤ ساری دنیا کی آفریں بادشاہت میں شریک کر لیتے ہیں, جو چاہو گے وہ ملے گا, عیسائیت کو قبول کر لو, اسلام چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا, میں تو نہیں چھوڑتا اسلام. انہوں نے کہا پھر رو کیوں رہے ہو, رو کیوں رہے ہو, تم تو ڈر گئے تھے موت سے. حضرت عبداللہ کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں ڈر گیا ہوں موت سے, میں نے تو ایک بندے کو دیکھا نا, 1 منٹ لگا ہے, وہ ختم ہو گیا. آج میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج عبداللہ کے پاس 1 جان ہے, کاش میرے پاس 1000 جانیں ہوتی, میرے پاس 1000 جانیں ہوتی, ایک ایک کر کے ساری جانوں کو میں اسی طرح اس آگ کے الاؤ میں, اس جلتے ہوئے تیل میں ڈلوا کر اپنی جانوں کو ختم کر دیتا. پھر بھی جو اسلام نے ہمیں دیا ہے, جو ایمان نے ہمیں دیا ہے, جو اس ایمان کے مقابلے میں ہمیں مرنے کے بعد ملنے والا ہے, اس کا حق ادا نہ ہوتا. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ عبداللہ کے پاس 1 جان ہے, اتنا بس, اتنا کچھ تو ختم ہو جائے گی, میرے پاس 1000 جانیں ہوتی. تو وہ کافر کہنے لگا ایسے کرو. اس کے دل کو بھی چوٹ لگی, یار کتنا ایمان ہے اس کا, کتنا ایمان, کتنا اپنے ایمان پر پختہ ہے اور مضبوط ہے. کہنے لگا اگر تم میری پیشانی کو بوسہ دو نا, میں تمہیں چھوڑ دوں گا, میری پیشانی کو بوسہ دو, میں چھوڑ دوں گا. اب حضرت عبداللہ سوچنے لگے دل میں کہ پیشانی کو بوسہ دینے کا تو کوئی حرج نہیں ہے. کہا کہ ہاں میں پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں, لیکن مجھے نہیں, جتنے بھی مسلمان کہہ دیے نا سب کو چھوڑو گے تو پھر دیتا ہوں. یہ ہے مسلمان, یہ ہے ایمان والا, کہ اپنے سے زیادہ فکر اپنے جیسے دوسرے مسلمان ساتھیوں کی ہے, کہ میں تو چھوٹنے لگا ہوں تو ان کو بھی چھڑاؤں, وہ کیوں قید میں پڑے رہیں, ان کو نہیں چھوڑتا تو میں بھی, جس کو جو سزا ان کو دے گا مجھے بھی وہ مل جائے گی, تو کیا ہے, زندگی تو ختم ہو جائے گی نا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے سارے مسلمانوں کو چھوڑتا ہوں. تو اس نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا, سب مسلمانوں کو اس نے چھوڑ دیا. آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بتایا ایسے میں نے کیا, پیشانی کو بوسہ دیا. تو حضرت عمر اٹھے, فوراً عبداللہ کی پیشانی کو بوسہ دیا, اور سب مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عبداللہ کی پیشانی کا بوسہ دے. یہ وہ تھے, ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا, ہمارا کیا ہے. اسی طرح ایک اور صحابی کا واقعہ تھا, یہ واقعات نا میرے پاس ابھی بھی کتاب پڑھی ہے, تھوڑی دیر پہلے میں اس میں یہ واقعہ پڑھا میں نے, حیات صحابہ کے درخشاں پہلو, پہلے بھی اس کا میں نے ذکر کیا, حیات صحابہ کے درخشاں پہلو اردو میں ہے. ایک اور کتاب ہے حیات تابعین کے درخشاں پہلو, حیات صحابیات کے درخشاں پہلو. ٹھیک ہے, یہ آپ خود لے لیں کتاب کسی بک سینٹر سے, یا جو ہے اسلامک بک جہاں ملتی ہیں وہاں سے مل جائے گی, یا آپ PDF میں آپ چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے. ان کو پڑھیں, ان کے پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک اور صحابی ہیں, وہ نا ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا.
تو وہ صحابی اس کے پاس گیا، وہ اس نے قید کر لیا، اور قید کے بعد اس کو کہتا ہے کہ مجھے نبی کہہ دے، مجھے تو کہہ دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ وہ کہتا ہے انی اسم لا اسمع، میں بہرا ہوں، میں سن ہی نہیں سکتا، میں تو بہرا ہوں، میں سنتا ہی نہیں۔ اب وہ مسلمہ کہتا ہے کیا تو کہتا ہے، یہ مانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو فوراً وہ صحابے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ، فوراً کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھی نبی مانتا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں تو بہرا ہوں۔ 4-5 دفعہ اس نے پوچھا، صحابی نے آگے کیا کہا، میں تو بہرا ہوں، سنتا ہی نہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا فوراً کلمہ پڑھ لیتے۔ کیوں؟ صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے، وہ بات میں سننا ہی نہیں چاہتا، میرے کانوں میں بھی نہیں آتے۔ اس کو غصہ آیا، اس مسلمہ کذاب نے اس صحابی کے نا ٹکڑے کرنے شروع کیے، جس طرح گوشت کاٹا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا گوشت لیتے ہوئے، آج تو جدید دور میں مشینوں کے ذریعے کاٹا جاتا ہے، ویسے چھوٹی دکانوں پہ کسائی کے پاس ٹوکا ہوتا ہے گوشت کاٹنے کے لیے، تو اس نے وہ ٹوکا منگوایا اور حضرت عبداللہ کے ہاتھوں کو ایک ایک پورے کو کاٹنا شروع کیا۔ ایک انگلی کاٹی، دوسری کاٹی، تیسری کاٹی، ہاتھ کاٹا، پھر جو ہے کوہنی سے کاٹا، پھر پورا بازو کاٹ دیا، اسی طرح پاؤں ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اور پوچھتا آیا بتا مجھے نبی مانتا ہے؟ آگے سے عبداللہ وہی کہتے، ایک ٹکڑا کاٹتا، وہ پوچھتا بتا مجھے نبی مانتا ہے؟ وہ کہتا نہیں، میں سنتا ہی نہیں۔ یہ تھا ایمان، جبکہ اجازت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے تو کروا دیے، لیکن ایمان نہ چھوڑا، ایمان نہ چھوڑا۔ اپنے آپ کو دیکھیں، ان صحابہ کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو رکھیں نا تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا ہمارے کھاتے میں سوائے شرمندگی کے۔ حقیقی بات ہے، ہم اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھیں ہم میں کیا ہے، ہم نے اسلام اور ایمان کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ ہم تو بیٹھے ہیں نا چھاؤں میں، اینڈرائیڈ ہمارے ہاتھ میں ہے، موبائل، آئی فون کسی کے پاس، اور جو ہے ایئر کنڈیشن، پنکھے، جو ہے ہر طرح کی سہولیات، ہر قسم کا کھانا، ساری نعمتیں اللہ کی موجود ہیں۔ تھوڑا سا بخار ہو تو ہم جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کتنی سہولتیں، اس کے باوجود تھوڑی سی تکلیف اگر دین اسلام کے لیے اٹھانی پڑے وہ بھی ہمیں مشکل لگتی ہے، وہ بھی ہم نہ اٹھائیں۔ ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو اگر رکھ کر دیکھیں نا تو سوائے شرمندگی کے اور ہمارے کھاتے میں کچھ نہیں بچتا۔ تو ان کے صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں تاکہ ہمیں بھی جرت ملے، مضبوطی ملے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اولئک الذین، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی کن کے دلوں پر؟ کہ جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، تھوڑا سا فائدہ آیا چھوڑ دیا ایمان، موقف بدل لیا اور جو ہے فتویٰ تبدیل کر دیا، اور اسلام، یا پھر بڑی آفریں مل گئیں تو اسلام چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، کفر اختیار کر لیا۔ کہ جن لوگوں نے دل کی خوشی کے ساتھ کفر کیا، اسلام کا مذاق اڑایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑایا اور دنیا کو ترجیح دی، دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کے عہدوں کے لیے، بادشاہتوں کے لیے، ایسے لوگ طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ایسے لوگوں کے دلوں پر، وسمعہم، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر۔ یعنی ایک دفعہ اسلام قبول کیا تھا نا، دنیا کے لالچ میں آ کر چھوڑ دیا اسلام، اب دوبارہ قبول کرنے کی ان کو صلاحیت ہی نہیں ملے گی، وہ قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے اللہ چھین لیں گے، مہر لگ جائے گی۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں، لا جرم، یقیناً پکی بات ہے، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی لوگ ہی آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک آپ کا رب وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے۔ مکہ میں کچھ لوگ جنہوں نے اسلام میں ان پر ظلم کیا گیا، زیادتیاں کی گئیں، جو دور ابھی میں نے بتایا کہ جو صحابہ کرام کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، آزمایا جاتا تھا، تپتے ہوئے صحراؤں میں گھسیٹا جاتا تھا، ابھی ہجرت کا حکم نہیں تھا۔ پھر ہجرت کا حکم ہوا کب؟ جب فتنوا، آزمائے گئے، پھر انہوں نے ہجرت کی، پھر ہجرت کے بعد ثم جاہدوا، پھر جہاد کا حکم آیا تو انہوں نے جہاد کیا، بس صبروا، انہوں نے صبر کیا، استقامت اختیار کی، ڈٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے صبر کرو، انہوں نے صبر کیا۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بخشنے والا ہے۔ یہاں آیا نا غفور الرحیم۔ آج کئی لوگ گناہ کر کے، جھوٹ بول کے، غلط کاریاں کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ کن کے لیے غفور الرحیم ہے؟ من بعد ما فتنوا، جو آزمائے گئے، تکلیفوں سے آزمائے گئے، مشکلوں سے آزمائے گئے،
या दूसरी आजमाइश दुनिया की दौलतों की आफरें उनको दी गईं और दुनिया के ऐश व आराम, दुनिया की लज्जतें और अयाशियां सब उनके सामने थीं, वो करना चाहते तो कर सकते थे। इस दौर में मजीद, इस दौर में हम देखें ये नेट, ये जो इस वक्त का बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे हाथों में, एक क्लिक पर हम दुनिया का जो चीज देखना चाहें देख सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी आजमाइश है। बिम बादिमा फुतिनु, जो आजमाए गए उन आजमाइशों से वो अल्लाह के फर्मा बरदार बन के निकले। सुम्मा जाहदू, फिर उन्होंने जिहाद भी किया। एक जिहाद वो जो उन्होंने काफिरों के खिलाफ की। और आज इस दौर में हम जो है इन तकलीफों और आजमाइशों से, कि जो नेट की आजमाइश है या जो है फितने हर तरफ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इल्हाद के फितने, कुफर के फितने और जो है काफिरों के बिछाए हुए जाल ईमान छीनने के लिए, ईमान छीनने के लिए, और उसमें जो है फाशी उरियानी फिल्में, ड्रामे और बेहुदा गंदी औरतें मोमनों का ईमान छीनने के लिए और मुसलमानों को राह हक से हटाने के लिए, इन सारी आजमाइशों से निकले। और फिर जिहाद क्या किया कि अपने मोमिन बंदों को उनके ईमान पर उनको साबित कदम रखने के लिए उनको आखिरत की तरफ बुलाते रहे, कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे। बस सब्र, और उन्होंने सब्र किया और वो दुनिया की तरफ नहीं लपके और अपनी हलाल की कमाई को हराम कामों पे खर्च नहीं किया। अल्लाह की फर्मा बरदारी करते रहे। फर्मा बरदारी पर जो तकलीफें सब्र के मुतालिक मैं पिछले सबक में भी शायद बता चुका हूं कि सब्र के 3 दर्जे हैं, ठीक है ना। वो सब्र किया उन्होंने। पहला दर्जा अपने आप को गुनाहों से बचाना और सब्र करना। दूसरा दर्जा कि नेकी करना, फर्मा बरदारी करना, उस पर जो तकलीफ आती है उस पर सब्र करना। और तीसरा और बड़ा दर्जा कि जब आजमाइश आए, इस्लाम पर चलते हुए तकलीफें आए, उन पर सब्र करना। इन रब्बका मिन बादिहा, ये सारे काम जो करेगा उसके बाद आपका रब गफूर और रहीम के उन ऐसे बंदों से जो गलतियां हुई हैं, जो कमियां कोताहियां हुई हैं, अल्लाह उनको माफ कर देंगे। ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है। यहाँ तक रुकू कंप्लीट हुआ। अल्लाह हमें सब्र करने वाला बना दें। अल्लाह हमें वो बड़ी आजमाइशें तो चाहे नहीं आई हम पर, ये जो इस वक्त इस दौर के जो फितने हैं, इस दौर की जो आजमाइशें हैं, नेट का फितना, इल्हाद के फितने और ईमान छीनने के लिए फिल्में, ड्रामे और बहुत कुछ काफिरों ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगंडे किए हुए हैं। अल्लाह ताला हमें इन आजमाइशों से, इन तकलीफ़ों से बचाएं। अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत करें। अल्लाह हमें ऐसे अमल करने की तौफीक दें जिन कामों से हमारा ईमान मजबूत हो। और अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखें दीन पर, ईमान पर, इस्लाम पर, इसी पर इस्तिकामत अता फरमाएं। नमाज पर इस्तिकामत दें, सच बोलने वाला बना दें। अल्लाह हमें सच पर इस्तिकामत अता फरमाएं। अल्लाह हमें झूठ से बचा लें। अल्लाह हमें हराम से बचाएं, सूद से बचा लें, जिना से बचा लें और दुनिया व आखिरत के फितरों से बचाकर अल्लाह हमें ईमान की सलामती वाली मौत अता फरमाएं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।